بسم اللہ الرحمن الرحیم 15ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش خدمت ہے۔ اس میں دو صورتیں ہیں، ایک سورہ الاسراء ہے جسے بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور دوسری سورہ الکاف ہے جس کا اکثر حصہ 15ویں پارے میں آیا ہے۔ اسراء کا معنی ہے رات کو لے جانا، چونکہ اس میں واقعہ معراج کا ذکر ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے آسمانوں تک اور سدرۃ المنتہا اور پھر آگے لے جایا گیا، اس لیے اسے سورہ الاسراء کہا جاتا ہے۔ یہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں بڑا معجزہ ہے، حضور کے دو معجزے بہت بڑے ہیں، ایک معراج اور ایک قرآن مجید، اور یہ معجزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ آپ تشریف لے گئے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ گئے، اور مسجد اقصیٰ میں آپ نے جمیع انبیاء کرام کی امامت کروائی، پھر آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے، وہاں انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، سدرۃ المنتہا پہ گئے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، وہاں پہ سورہ البقرہ کی آخری آیات تحفے میں ملیں، بخشش تامہ امت کی یہ تحفہ ملا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے نماز کا تحفہ ملا۔ تو یہ واقعہ جو ہے بیداری میں پیش آیا، ورنہ مشرکین اسے نہ جھٹلاتے۔ اسی طرح یہاں پہ بنی اسرائیل کا فتنہ و فساد وہ بیان کیا گیا ہے کہ تم ملک شام میں 2 بار فساد مچاؤ گے، اور دونوں بار ہم بطور سزا کے تمہارے اوپر اپنے بندوں کو مسلط کر دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ناحق قتل، بعد نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام کا، تو جب یہودیوں نے ان کو شہید کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر اور اس کے لشکر کو ان پہ مسلط کر دیا، یہودیوں پہ، جنہوں نے ان کے علماء، رؤساء اور ان سب کو قتل کر دیا اور تورات جلا ڈالی۔ اسی طرح دوسرا واقعہ جب انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، تو اس وقت بھی ایک بادشاہ خردوس کو ان پہ مسلط کیا گیا، اور پھر اسی طرح ہٹلر بھی ان پہ کچھ عرصہ تک مسلط رہا، اور اس نے بھی بہت سے یہودیوں کو قتل کیا۔ آج پھر یہودیوں کا فتنہ وہ امت مسلمہ کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو پریشان کر رہا ہے۔ غزہ کے اندر عالم اسلام پہ بہت بڑی قیامت بیت گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر پھر ان پہ انشاءاللہ تعالیٰ برسنے والا ہے، یہودیوں پر۔ اس کے لیے جذبہ جہاد، دینی غیرت اور بیداری کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ آگے اجتماعی زندگی کے اسلامی آداب اور اخلاق وہ بڑی خوبصورتی سے بیان کیے گئے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے حسن سلوک کا حکم ہے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف بھی نہیں کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرمی سے بات کریں گے، اور ان کی بارگاہ میں کھڑے بھی ہونا ہے تو کندھے جھکا کے عجز کے ساتھ رحمت والے، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ الہی ان دونوں پہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یوں رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ کیا۔ اس طرح یہاں پہ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق دینے کا تذکرہ ہے، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑانے کا تذکرہ ہے۔ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ نہ بخل کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ کرو کہ کل کو پچھتانا پڑے، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور جاندار کو ناحق قتل نہ کرو۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو۔ لا تقربوا مال الیتیم، یہ بھی کہا گیا ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اور وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور اسی طرح ناپ تول پورا کرو، اور جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کر مت چلو۔ اور یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ مشرکین کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حصی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ کھجوریں اور انگوروں کا باغ لہرا دیں، کبھی کہتے ہیں چشمے جاری کریں، کبھی کہتے ہیں آسمان کا ٹکڑا گرائیں، تو طرح طرح کی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آسمان پہ چڑھ جاؤ، وہاں سے تحریر لے آؤ، کبھی سونے کا گھر بنا کے دکھاؤ۔ تو ان چیزوں سے انہیں روکا گیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد اس کا حکم دیا گیا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، مقام محمود کی بات کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہے۔ قرآن مجید کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت بھی بیان کی گئی ہے، اور اسماء حسنہ جو ہے جس سے بھی اس کو پکارو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات برکات و عظیم ہے، تو اللہ تعالیٰ
شرک سے اور اولاد سے، ان چیزوں سے پاک ہے۔ اور آگے سورہ الکہف ہے جس میں 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ کہف غار کو کہتے ہیں چونکہ اس میں غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ اتنی فضیلت والی صورت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سورہ الکہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جمعے کے دن یا رات میں سورۃ کہف پڑھی جائے تو 2 جمعوں تک کے لیے نور سے منور کر دیا جاتا ہے اور بندہ گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ یہ ان 5 صورتوں میں سے ہے جن کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے، باقی 4 صورتیں فاتحہ، سورہ الفاتحہ، الانعام، سبا اور فاطر ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ دجال اور دجالی قوتوں کے خلاف جو چیزیں مسلمانوں کو ضرورت ہیں وہ اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ تو چونکہ دجال مادیت کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ولی یہ روحانیت کی علامت ہیں، تو دجالی قوتوں کا روحانیوں سے جو مقابلہ ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں 3 قصے ہیں اور 3 تمثیلیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے۔ یہ چند نوجوان تھے، تو دقیانوس بادشاہ بت پرستی پہ مجبور کرتا تھا، وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو شرک کی دعوت قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو بھی قتل کے لیے ڈرایا گیا، تو یہ چھوڑ کر شہر کو غار تک پہنچ گئے۔ غار میں انہوں نے پناہ لے لی، اپنے ایمان کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 309 سال تک سلائے رکھا۔ جب بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی، کھانا خریدنے کے لیے ایک شخص شہر آیا تو پہچان لیا گیا۔ 3 صدیاں گزر چکی تھیں، تو اب وہاں کے لوگ جو تھے وہ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کی وجہ سے ان لوگوں کو کے ایمان کو محفوظ کیا، اور جو اس وقت بادشاہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا تھا، اس نے دعا کی تھی گڑ گڑا کے کہ الہی کوئی نشانی ظاہر فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کر دیا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ بادشاہ وقت اگر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پورے ملک کے حالات بدل دیتا ہے، اور ایسے انہونے تقدیر کے، قدرت کے اور معجزے وہ ظاہر فرما دیتا ہے۔ اس قصے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مومن کو ایمان کے سلسلے میں بڑا حساس ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ مادیت اور ایمان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے تو اپنے ایمان کو مادی چیزوں پہ ترجیح دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں بھی بڑا روحانیت کا پہلو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ سمندر کے کنارے ایسے صاحب ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے، علم لدنی، وعلمناہ من لدنا علما، علم لدنی کیا ہے؟ تو اہل علم کہتے ہیں کان یعلم علم الغیب، علم الغیب کو ہی علم لدنی کہتے ہیں۔ تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، سمندر کے کنارے ملاقات ہوئی جہاں مچھلی زندہ ہوئی۔ اللہ والوں کے وجود زندگی بخشتے ہیں، تو وہاں پہ جب خضر علیہ السلام کے ساتھ چلے تو شرط یہ طے ہوئی کہ کوئی سوال پہ نہیں کریں گے، تو وہاں پہ 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ کشتی کو حضرت خضر علیہ السلام نے پھاڑ دیا، دوسرا ایک معصوم بچہ جو ہے اس کو قتل کیا گیا، اور تیسرا گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ان تینوں مواقع پہ خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے، تو خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا اور ان کی حقیقت بھی بتا دی کہ کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کہ آگے ظالم بادشاہ تھا، اس کے کرندے کھڑے تھے جو نئی سالم اچھی کشتی چھین لیتے تھے، اس کو عیب لگا کے ہم نے ظالم کے قبضے میں جانے سے بچا دیا۔ بچہ اس لیے قتل کیا کہ بڑے ہو کے اس نے والدین کے لیے فتنہ بننا تھا اور کفر میں مبتلا کرنا تھا، تو والدین اس کے نیک تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا متبادل عطا فرمائے۔ دیوار اس لیے تعمیر کی کہ یتیم بچوں کی ملکیت کی دیوار تھی، ان کے والدین اللہ کے نیک بندے تھے، وکان ابوہما صالحا، ان کے والد صاحب جو تھے نیک تھے۔ تو پتہ چلا ولیوں کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ ان کے تقوی کا ثمر عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں کی برکتیں مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتی۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا، اگر دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے، یہ یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے، تو اس لیے دیوار بنائی گئی تاکہ یہ جوان ہونے کے بعد اس خزانے کو نکال کے اپنے کام میں لا سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ خزانہ اصل میں کتابیں تھیں، اور ان کا جو باپ تھا بزرگ، وہ اللہ کا ولی، وہ اس کی کتابیں تھیں، وہ عالم دین تھا۔ تو عالم دین کا، ولی کا سرمایہ جو ہے کتابیں ہی ہوتی ہیں، تو وہ ان بچوں تک پہنچانی مقصود تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہمارے روز و شب جو واقعات پیش آتے ہیں، کوئی جوانی یا بچپن میں فوت ہو جاتا ہے، کسی کا حادثہ ہو جاتا ہے، اس سے زخمی ہو جاتا ہے، کسی کی عمارت گر جاتی ہے، چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، تو ان تمام واقعات کے پس پردہ عجیب ہو گئی حکمتیں اور حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں جن تک ہماری نظر
پہنچنے سے قاصر رہتی ہے۔ یہ قصہ مادیت کے ان علمبرداروں کی تردید کرتا ہے جو ظاہری کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس کے پس پردہ کسی خبیر اور علیم کی حکمت کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ اور تیسرا واقعہ ذوالقرنین کا ہے۔ یہ ذوالقرنین کا واقعہ جو ہے یہ ہم انشاءاللہ 16ویں پارے میں آگے بیان کریں گے۔ یہاں پہ ایک دو مثالیں بھی دی گئی ہیں، 2 ثمر بار قیمتی باغوں کا مالک۔ تو یہاں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص اس کے پاس بہت بڑے بڑے باغات تھے اور وہ سمجھا کہ ان کو زوال نہیں آئے گا، جبکہ غریب آدمی تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو جو اپنے آپ کو مالدار سمجھتا تھا اور دولت کے نشے میں مبتلا، تو انشاءاللہ وہ یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، شکریہ ادا نہیں کرتا تھا۔ تو غریب نے اس کو سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا، تو دیکھا تو اگلے دن ایک ایسا طوفان آیا جس نے سب کچھ مٹا کے رکھ دیا۔ تو یہ ثروت و غنا یہ ہمیشہ نہیں رہتی، جو اللہ نے کسی کو دی ہے تو پھر اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ تو بندے کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی کی مثال بھی یہاں پہ دی گئی ہے کہ یہ ہوا کے جھونکے ہیں اور زوال اور فنا میں دنیا کی زندگی ہے۔ اور اصحاب عقل کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اصحاب عقل ہیں حقیقی، وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کا سامان اور زینت کیا ہے۔ تکبر و غرور، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ کیوں نکلا، اس نے تکبر کیا تھا اور تکبر نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ بندگی کا تقاضا یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔